سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، غریب کسان، اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا، آپ کا جو مرید ہے قطب الدین، اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ، میں کسان آدمی ہوں، مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا ہے اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے، تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے دلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا، وہ کسان ہے اور غریب نواز ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی جا رہے، کیوں؟ صرف ایک غریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دیا ہے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے۔ جب دلی پہنچے تو پورا شہر، بابا قطب، شمس الدین سب مل کر غریب نواز کے استقبال کے لیے آئے۔ سرکار قطب الدین نے عرض کی حضور آپ اطلاع تو کرتے آنے سے پہلے، اچانک تشریف لائے، اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آ پاتے۔ فرمایا یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں۔ سرکار قطب الدین نے کہا اللہ اکبر، حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس معاف ہو جاتا، ارے خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے، کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بے ادبی کرتا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز کا جواب سنو، فرماتے ہیں خط لکھ دیتا اس کا کام تو ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا؟ اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میسر آتی؟ اور سنو، اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جائے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی، اس نے کہا معین الدین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر، جب تو اللہ والا بنے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے، دین کی اساس ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانا یہ دین ہے۔ میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لوگ سمجھتے صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں، لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو، ان کا فرمان سنو۔ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے نفل روزے رکھنا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں۔ کمزور بوڑھی عورتیں بھی کثرت سے نمازیں پڑھ سکتی ہے، کثرت سے تلاوت کر سکتی ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے، اللہ کے بندوں کا دل جیتے، وہ آئے تو ان کی خاطر تواضع کرے، وہ آئے تو ان سے مسکرا کر بات کرے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو، لوگوں یہی دین ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا۔ بس جاتے جاتے اختصار کے ساتھ اخیر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پرتھوی راج چوہان نے ایک راجپوت کو کہا اگر تو معین الدین کو قتل کر دے تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، کیونکہ اس فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ایک کام کر اسے قتل کر۔ راجپوت ہندوستان کے بڑے بہادر ہوتے تھے اس زمانے میں، اللہ اکبر، اور زبان کے بڑے دھنی ہوتے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ کیا تو مجھے آدھی سلطنت دے گا؟ اس نے کہا بالکل دوں گا۔ وہ گیا اور ایک خنجر زہر میں بجھایا اور زہر میں بجھا کر کے اپنی کمر میں باندھا۔ ہندوستان کا جو پرانا لباس ہے جو تاریخ میں آتا ہے، مرد حضرات بھی جو پہنتے تھے وہ یہاں تک کے آتا تھا ایسے فٹنگ میں، اور اس کے بعد نیچے سے ایسے گھیر والا ہو جاتا تھا، جیسے آج کل ابھی بطور فیشن عورتیں پہنتی ہیں،
बस ये है कि वो इस तरीके से बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं रहता था, वो घिरा हुआ रहता था। आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के लिबास, यानी अगर कमर में कोई चीज छुपाई गई हो तो वो आदमी समझ नहीं सकता था, इतना घेर होता था। उसने खंजर जहर में बुझाया। लोग जहर के अंदर खंजर इसलिए बुझाते थे कि अगर मेरा निशाना चूक भी गया और कम जख्म लगे तो ये जो जहर है वो जिस्म में जाकर के मार डालेगा और असर कर जाएगा। इसलिए जब बहुत बड़ी मुहिम होती किसी को कत्ल करने की तो बड़ा जो खंजर है जहर में बुझाया जाता। उसने जहर में बुझाया, फिर आया और उसको बताया पृथ्वीराज चौहान को, देखो ये मैंने जहर में बुझाया है, अब उस फकीर का काम तमाम करने जा रहा हूँ। एक बार फिर दोहराएं, क्या आप मुझे आधी सल्तनत देंगे? उसने कहा भारत की आबरू का सवाल है, जाओ और उस फकीर को कत्ल करो, मोइनुद्दीन को कत्ल करो, आधी सल्तनत देंगे। अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध के। मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे, उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी ताकि लोगों को घड़ी घड़ी देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए मैं 15 दिन के बाद आऊँगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पर मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बहुत मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज गुफ्तगू करते थे। उनका एक एक खिताब जो मैंने पढ़ा है 10 मिनट से ज्यादा का नहीं, 5 मिनट 10 मिनट, 2 जुमले 4 जुमले 10 जुमले, बस थोड़े से कहे खुद रोते थे, पूरा मजमा रोता था। यानी जो दिल से बात